کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، 2 شعبان المعظم کی تاریخ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ ہیں۔ انہی کی سیرت اور شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ خلافت راشدہ کے بعد یعنی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کے بعد اسلامی نظام قانون میں ایک گیپ اور ایک خلا محسوس ہونے لگا۔ یعنی خلافت راشدہ کا جو دور ختم ہوا، اس کے بعد اسلامک سلطنت کو کیسے چلایا جائے، کس ڈپارٹمنٹ کے قانون کہاں لکھے گئے ہیں، ان کو کون برتے گا، کون نافذ کرے گا۔ چونکہ خلافت راشدہ میں سارا ذمہ امیر المومنین کا ہوتا اور وہ خلافت اعلی منہاج النبوت کامل نبوی طریقے پر ہوتی، اور خلافت راشدہ کے بعد قانونی نظام کے اعتبار سے ایک گیپ محسوس کیا جانے لگا، اور ادھر اسلامی سلطنت رقبے اور زمینی حصے کے اعتبار سے دور دور تک پھیلنے لگی۔ اس سمت میں اگر دیکھیں تو اسلامی سلطنت سندھ تک پہنچ چکی تھی، اور اس سمت میں اگر اسلامک سلطنت کو دیکھیں تو وہ اسپین تک پہنچ چکی تھی۔ یعنی زمینی اعتبار سے خلافت راشدہ کے بعد اسلامک سلطنت کئی علاقوں تک پہنچی۔ اب زمینی اعتبار سے دیکھیں تو کئی نئے ملک اور کئی قومیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں۔ تو ایک تو 20 نئی قومیں، ان کے رسم و رواج، ان کے عادات و اطوار، وہ سارے اسلامک ماحول سے متاثر ہونے لگے۔ تو ایک طرف تو پورا اسلامی سلطنت کا دائرہ جو اتنا زیادہ پھیل چکا تھا، اس کے اندرونی سارے معاملات کے مالیات کے مسائل، تجارت کے مسائل، کاروبار کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، اسی طریقے سے دستوری، دیوانی، فوجداری کے قوانین، یہ سارا اسلامی سلطنت جو اتنی پھیل چکی تھی، اس کے اندر کے قانون کا ایک مسئلہ جدا، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی سلطنت جب اتنی زیادہ پھیل چکی تھی تو باضابطہ کئی غیر مسلم سلطنتوں کے ساتھ بھی اسلامی سلطنت کے روابط تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو اب اس اعتبار سے بھی کہ غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تو اس حوالے سے جنگ کے مسائل، صلح کے مسائل، سفارتی مسائل، ان کے ساتھ تجارتی لین دین کے مسائل، ان کے ساتھ سمندری اور خشکی کے مسائل، اور ان کے ساتھ کسٹم وغیرہ کے سارے مسائل۔ یعنی ایک طرف سلطنت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اسلام کے اندر ہی ہزاروں مسائل پر کام کی ضرورت، اور دوسری طرف اتنی وسیع کہ جو کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت، اس کے غیر مسلم سلطنتوں کے ساتھ جو تعلقات، ان کے ساتھ کیسے رہا جائے، اس حوالے سے اب اتنا زیادہ کام تھا۔ باضابطہ ایسے دور میں اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے اپنی ذات سے اپنے شاگردوں کو تیار کیا،
اور پھر اپنے شاگردوں میں اور آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر کے یہ سندھ سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کیسے چلے گی، اس کے قوانین کیا ہوں گے، مسلمانوں کے آپس میں مسائل حل کیسے ہوں گے، غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں، کس وقت کیا کیا جائے، ان سارے مسائل کا حل امام اعظم ابو حنیفہ نے عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں باتیں تفصیل طلب ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا، وہ ایک کمیٹی بنائی آپ نے، اور اس مجلس میں 36 اراکین تھے، فقہی بورڈ 36 افراد، اور اس میں 28 قاضی، 6 مفتی اور 2 ایسے تھے جو آگے قاضی اور مفتی بنانے والے۔ یہ 36 بندوں کی ایک کمیٹی، اور اس کو باضابطہ طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دیا، اور اس مجلس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بات چلتی، فقہ حنفی، خدا کی قسم جو دارالعلوم میں پڑھتے پڑھاتے ان کو پتہ ہے کہ مسائل جو پیدا نہیں بھی ہوئے تھے، امام اعظم نے ان کی فرضی صورتیں نکال کر ان کا بھی حل عطا فرما دیا۔ یعنی اگر بالفرض کبھی ایسا ہو تو اس کا یہ حکم ہے، اگر بالفرض ایسا ہو تو اس کا یہ حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 36 اراکین پر مشتمل جو کمیٹی تشکیل دی، اور اس کے ذریعہ سندھ سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کے قوانین کو جو لکھنا ہوا، اور غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں بھی جو قانون لکھنے ہوئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 36 بندوں کو ملا کر کے جب کوئی بھی ڈسکشن ہوتی وہاں پر، تو سب سے پہلے بات رکھی جاتی کہ یہ بات ہے، اس پر دلیل لاؤ، اس پر اصول لاؤ۔ اب جو 36 بندے تھے نا، ان 36 میں سے ہر ایک اپنے فن کا بے مثل امام تھا۔ جو حدیث کا امام تو اس کے جیسا حدیث میں کوئی نہیں، جو فقہ کا امام تو اس کے جیسا فقہ میں کوئی نہیں، جو عربی اصول کا ماہر تو اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ایسے اصولیات کے ماہرین جب بات رکھی جاتی تو اس پر ڈسکس کرتے، اپنی دلیل دیتے، قرآن سے، لغت قریش سے، حدیث رسول علیہ السلام سے، صحابہ کرام کے فیصلوں سے اس پر گفتگو ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ ایک مسئلے پر 3 دن تک گفتگو ہوتی، ایک مسئلے پر 3 دن تک گفتگو ہوتی۔ اور الحمدللہ ہم نے فقہی سیمینار میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اس منظر کی ایک جھلک بھی دیکھی کہ وہاں پورے ہندوستان سے، باہر سے مفتیان کرام جو اپنے وقت کے چوٹی کے علماء آتے ہیں، اور ہر دور کے نئے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ وہ منظر بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ آپ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں یوں گفتگو ہوتی، اور اس کے بعد کئی دن بھی لگ جاتے ایک مسئلہ حل کرنے میں۔ یوں امام اعظم نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت، صحابہ کرام کے فیصلوں اور لغت قریش کے مطابق جو مسائل مدون کیے اور لکھوائے، اس کی تعداد 12,90,000 مسائل ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، کوئی ایک مسئلہ یاد نہیں رہتا کسی کو۔ یہ 12,90,000 مسائل قرآن و سنت سے دلیل کی روشنی میں نکال کر ہمارے سامنے رکھے۔ ایسا دستوری نظام دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو دستوری نظام اسلام کے پاس فقہ حنفی کی صورت میں موجود ہے۔ اور یہ بعد میں جتنی دوسری فقہ بنی، فقہ شافعی، فقہ مالکی،
فقہ حنبلی، یہ ساروں نے بھی انہی اصولوں پر مسائل نکالے جو اصول امام اعظم نے لکھے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، کہ سارے فقہا فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں اس سلسلے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 36 بندے جو فقہی بورڈ بن کر کے رات دن اس کام میں لگے رہے، ان ساروں کا خرچ پانی امام اعظم اپنی جیب سے اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے امت کا تاجر ابو حنیفہ، یہ ہے امت کا بزنس مین ابو حنیفہ، کہ جن کی تجارت کا فائدہ اتنا بڑا ہوا کہ انہوں نے باضابطہ پوری فقہی بورڈ کا خرچ اٹھایا، اور 10-20 سالوں تک انہوں نے مل کر کے جو کام کیا اس کا خرچ بھی امام اعظم نے اپنی جیب سے دیا، اور وہ مسائل مدون کرا کر 12,90,000 کی صورت میں امت کے سامنے عطا فرما دیے۔ یہ ہے امام اعظم، اللہ اکبر۔ اور میں امام اعظم کے علم کو خصوصی فیضان سمجھتا ہوں مولا علی کا، خصوصی فیضان سمجھتا ہوں امام جعفر صادق کا، اور وہ اس طرح سے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے خاندان میں اتنے بڑے امام پیدا ہوئے، یہ حضرت مولا علی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ دعا مولا علی کی کہاں اور کیسے ملی؟ کہا امام اعظم کے دادا، ان کا نام نعمان بن مرزبان تھا، امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت، امام اعظم کے والد کا نام ثابت، اور امام اعظم کے دادا کا نام بھی نعمان تھا، نعمان بن مرزبان۔ اور امام اعظم کے دادا نعمان بن مرزبان کے حضرت مولا علی سے بہت گہرے تعلقات تھے، آپ کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ جب نعمان بن مرزبان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام ثابت رکھا گیا، تو اس بیٹے کو لے کر نعمان بن مرزبان مولا علی کی خدمت میں آئے، حضور یہ میرے یہاں نو مولود بچہ ہیں، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جا اللہ تیرے بیٹے ثابت میں اور اس کی نسل میں برکت عطا کرے۔ اسماعیل بن حماد کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کا پوتا یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں اتنا بڑا عالم پیدا ہوا تو مولا علی کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی صحابہ کرام سے بذات خود ملاقات کی۔ آپ نے ایسے اساتذہ سے بھی پڑھا، امام عامر شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 500 صحابہ کی ملاقات کی، امام عامر شابی، اور انہوں نے امام اعظم کو اس طرف مائل کیا۔ امام اعظم کہتے ہیں میں تو کاروبار کر رہا تھا اور کاروبار کے لیے جا رہا تھا تو امام عامر شابی نے مجھے دیکھ کر بلایا، کدھر جا رہے ہو؟ میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ کہا نہیں علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، مجھے تمہاری پیشانی پر رشد و ہدایت کے ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ امام اعظم کہتے اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے پڑھنا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کلام پڑھا، علم مناظرہ پڑھا، اور کئی فرقوں سے امام اعظم نے مناظرے کی۔ اس کے بعد امام اعظم نے ایک عرصے کے لیے پڑھائی چھوڑ دی تو ہمارے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا ابو حنیفہ تجھے گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی، تجھے میرا دین زندہ کرنا ہے، تم تنہائی میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ مت کرو، تمہیں دین زندہ کرنا ہے اور تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی لیے سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں
کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار کیا اور دیدار کر کے حضور سے پوچھا این اطلبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، آپ کہاں ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو میں ابو حنیفہ کے علم میں تمہیں ملوں گا، ابو حنیفہ کے علم کے پاس آ جاؤ، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باضابطہ آپ نے اس کے بعد تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور آپ نے باضابطہ مسند پر جو اپنے استاذ کی بیٹھے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں، امام اعظم 40 سال کی عمر میں اپنے استاذ کی مسند پر بیٹھے، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھا تھا شاگرد تیار کیے، اور پھر ان شاگردوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو کیسے چلایا جائے وہ سارا کچھ لکھ کر کے امت کو عطا کر دیا۔ اور اسی لیے خلافت بنی عباس ہو یا ان کے بعد خلافت عثمانیہ ہو یا ہند و پاک بر صغیر کی سرزمین پر حکومت مغلیہ ہو، ان تمام سلطنتوں میں بادشاہان اسلام جس فقہ پر حکم جاری کرتے تھے وہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی تھی، کہ یہ سارے شاہان اسلام اپنے دور سلطنت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کے ذریعہ احکام پہنچاتے تھے۔ اور میں آپ کو بس ایک آخری بات سناؤں، شاہ تراب الحق علیہ رحمان اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہیں اور کہتے ہیں حضور اللہ نے لقمان کو کمال حکمت عطا فرمائی تھی، جن کے نام کی پوری سورت قرآن میں سورہ لقمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے جن کے بارے میں کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے دی۔ جبریل کہتے ہیں حضور لقمان کی حکمتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے خرمن حکمت میں سے ایک دانے کی حکمت بیان کر دیں تو پوری دنیا کی حکمتیں ہاتھ باندھے کھڑی ہو جائیں۔ خرمن مانے کھلیان، کھلیان میں تو ایسے ہی ہزاروں دانے ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے حکمت والے کھلیان کا ایک دانہ اگر لقمان حکیم بیان کرنا شروع کر دے تو پوری دنیا کی حکمتیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو اتنا زیادہ حکمت کا علم عطا فرمایا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا کاش اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا حکیم پیدا فرمائے۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا ان یسارع فی ہواک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے تو رات دن آپ کے ساتھ رہ کر یہی دیکھا کہ آپ کا رب آپ کے دل کی بات جلد پوری فرما دیتا ہے۔ اب ادھر دل میں خیال آیا کہ کاش لقمان حکیم جیسا میری امت میں بھی کوئی ہوتا، جبریل فوراً واپس آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ آپ کی امت میں بھی ایک ایسا حکیم پیدا کرے گا کہ جو حکمت کی ایک بات بیان کرے گا تو ہزاروں حکمت کے دروازے کھول دے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب جبریل نے یہ کہا نا تو جبریل نے نام نہیں لیا کہ وہ حکیم کون ہوگا، مگر مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے سرکار نے حضرت انس کو کہا انس تم ادھر آؤ، اور سرکار نے حضرت انس کو بلا کر کہا منہ کھولو۔ منہ کھولا تو سرکار نے اپنا تھوک مبارک حضرت انس کے منہ میں رکھا اور ارشاد فرمایا انس یہ میری امانت ابو حنیفہ تک پہنچا دینا۔ سرکار جانتے تھے کہ انس اس وقت تک زندہ رہیں گے، سرکار جانتے تھے کہ ابو حنیفہ کی ان سے ضرور ملاقات ہوگی، اور پھر سرکار کی دی ہوئی امانت حضرت انس نے امام اعظم تک پہنچائی۔ وہ حکیم ہے امت کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہزاروں شاگردوں علماء سے پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اگر میرے پاس وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کی خدمت میں گزارے تو نعمان گمنام ہو جاتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا فیض ہو یا پھر اہل بیت اطہار کا فیض ہو، بیک وقت دونوں فیضان جس سینے کو سیراب کر رہے ہیں اس سینے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے ان کی فقہ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی
کہ پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان میں سے 3 حصے کیے جائیں مسلم آبادی کے تو 2 حصوں سے زیادہ لوگ امام اعظم کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائے۔ تو 2 شعبان المعظم کو ان کا دن بھی آ رہا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس دن کو خاص طور پر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے۔ ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے، بھڑوچ کی سرزمین پر 8 تاریخ کو دارالعلوم گلشن اجمیر کا سالانہ دستار فضیلت اور حفظ کا پروگرام ہے۔ 8 تاریخ عصر کی نماز کے بعد سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ ختم بخاری شریف کرائیں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد بیان اور نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ وہاں اس عظیم الشان پروگرام کے اندر آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ دارالعلوم برکات خواجہ آمود، وہاں بھی 10 تاریخ کو صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک سالانہ دستار بندی کا پروگرام ہے، جہاں بچوں کو عالمیت، فضیلت اور قرات اور حفظ کی سندیں عطا کی جائیں گی۔ وہاں بھی سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ ختم بخاری شریف کرائیں گے، اور ان کے بعد داعی کبیر وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ وہاں بھی تشریف لائیں۔ اور 10 تاریخ ہی کو رات میں بعد نماز عشاء جمبو سر کی سرزمین پر گانچی واڑ میں بھی سنی اجتماع ہے، جہاں امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تینوں پروگرامات میں ضرور شرکت کی کوشش فرمائیں اور اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصول علم دین کا صحیح ذوق و شوق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔